ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے, نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے, اسی کا نقصان ہے. برادران ملت پردہ نشین خواتین امت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین, اما بعد. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آمنت کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آئیے ہمارا آپ سب مل کر انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ آقا نامدار شفیع روز شمار دور عالم کے مالک و مختار سید ابرار حبیب پروردگار گلشن ہستی کی اولین فصل بہار مدینے کے تاجدار رحمت کے زیدار احمد مختار طٰہٰ و یاسین رحمت للعالمین جان عالمین سید العالمین حضور پرنور شافع یوم النشور دانائے غیوب مخبر صادق رحمت عالم پیغمبر اعظم مالک رقاب امم خلیفۃ اللہ الاعظم سید ولد آدم فخر آدم و بنی آدم شہریار ارم تاجدار حرم سرو ناز قدم مغز راز حکم نبی مکرم رسول محترم مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت مہر چرخ نبوت شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت سرور کشور رسالت صاحب تاج شفاعت حق تعالیٰ کی رحمت قاسم کنز نعمت فاتح باب نبوت خاتم دور رسالت شرط انوار قدرت صدق اظہار قربت بے سہیم و قسیم بے عدیل و مکیل جوہر فرد عزت حق تعالیٰ کی رحمت فرحت جان مومن غیظ قلب جلالت آفتاب رسالت و ماہتاب نبوت روبتوں کو ترانے والے ماں مرادوں کے دامن کو گوہر مراد سے بھر دینے والے بزم کونین میں سب سے نرالے اللہ کے پیارے ہم جیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے کشتی امت کے کھیون ہارے اندھیری قبر میں کام آنے والے شفاعتی لأہل الکبائری من امتی کا مجدہ جاں فضا سنانے والے عرب والے عجم والے لامکان والے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے شمس الضحا بدر الدجا نجم الندى عین التقا کنز العطا کشف الغطا رأس الوفا وجہ الصفا نبی الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود کا نذرانہ محبت پیش کریں. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام. نہایت ہی قابل مبارکباد ہیں شہر کریم نگر کے سنی مسلمان کہ آج وہ اس تاریخ ساز عظیم الشان
جشن یوم رضا و عرس تاج الشریعہ کانفرنس میں حاضر آئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہی دیر میں آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے آل رسول اولاد علی بزرگ گلزار ملت دام ظلہ علیہ کا دیدار کریں گے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جمی تمام اراکین جماعت رضا مصطفیٰ شاہ کریم نگر کو کہ انہوں نے بڑی محبتوں سے یوم رضا کا یہ عظیم الشان جلسہ سجایا ہے۔ پروردگار عالم تمام معاونین محبین کے عمر میں اقبال میں رحمتیں برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین علیہ تحیت و تسلیم۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ احباب نے مستفیر سے یہ خواہش ظاہر کی کہ آج کے اس عظیم الشان جلسے میں سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، سلام رضا کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ حصول برکت کے لیے امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رفیع الدرجت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے نعتیہ کلام سے تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ سرکار اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اور تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی۔ علماء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری ہے، شہ نشین پر علماء کرام تشریف لاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ ہی دیر میں یہ منبر رسول علماء و سادات کرام سے پر ہو جائے گا۔ میری آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے، شاید اس سے پہلے بھی کریم نگر میں بہت سارے لوگ میری تقریر سن چکے ہیں، بہت سارے لوگ سنے ہیں میری تقریر الحمدللہ۔ عرض یہ کرنا ہے کہ تقریر اس وقت تک تقریر رہتی ہے جب تک کہ یہاں پر سکون کا ماحول بنا رہتا ہے۔ چلنے پھرنے کا سلسلہ کم کیجیے، علماء کے آنے جانے کے لیے راستہ فراہم کیجیے، اور جو حضرات راستے پہ ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے میری بسط ادب گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ جائیں، علماء کرام کے آنے کے لیے راستہ خالی کر دیں، اور علماء کی آمد پر آپ لوگ نعرے تکبیر وغیرہ سے ان کا استقبال کیجیے، مگر مائنڈ کو ڈائیورٹ ہونے مت دیجیے، ہے نا، توجہ پوری ہماری طرف مبذول رہے گی تو کچھ باتیں آپ کے حوالے کر کے میں اپنے مقررہ وقت کے اندر اپنی باتیں مکمل کر کے گفتگو ختم کر دوں گا۔ ایک بار اور محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی اس نعت پاک پر محدث صاحب کچھوچھوی کے کچھ اشعار ہیں، تضمین کے ان کے کچھ اشعار ہیں۔ اسی وزن پر اسی نعت پاک کو سننے کے بعد محدث اعظم کچھوچھوی نے کچھ اشعار لکھے، تو اس میں 3 شعر میرے ذہن میں آ رہے ہیں، بڑے ہی علمی پرمغز ایمان افروز اشعار ہے، سماعت فرما لیں۔ محدث صاحب کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اسی بہر میں محدث صاحب کچھوچھوی کہتے ہیں، لفظ رب العالمی پورا پتہ اللہ کا، لفظ رب العالمی پورا پتہ اللہ کا، اور رحمت للعالمی آیت رسول اللہ کی، لفظ رب العالمی پورا پتہ اللہ کا، اور رحمت للعالمی آیت رسول اللہ کی، وحدت و کثرت کا نقشہ ہے دل سرچاک میں، لاکھ ٹکڑے اور ایک صورت رسول اللہ کی۔ ان کا تخلص تھا سید، تو کہتے ہیں، سید بے چین نام نار سے ڈرتا ہے کیوں، سید بے چین نام نار سے ڈرتا ہے کیوں، نار بولے تو آگ، سید بے چین نام نار سے ڈرتا ہے کیوں، اس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت رسول اللہ کی، اس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت رسول اللہ کی۔ سید بے چین نام نار سے ڈرتا ہے کیوں، اس کو ٹھنڈا کر چکی رحمت رسول اللہ کی۔ تھوڑا فاصلہ زیادہ بن گیا آپ کے ہمارے درمیان،
مگر یہ ظاہری فاصلہ دور ہوگا لیکن دل کا فاصلہ ہمارے اور آپ کے قریب ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سلام ہم اور آپ روزانہ پڑھتے ہیں, جمعہ میں پڑھتے ہیں, بار بار سنتے ہیں, سلام رضا کیا ہے اس کا مطلب؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. پڑھتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کا سلام. اعلیٰ حضرت کا یہ سلام پوری دنیا میں مشہور ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولنے والے موجود ہیں وہاں پر یہ سلام رضا پڑھا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, وجہ سنیے. اچھا اور ایک وجہ بھی سن لیجئے. کسی بھی شاعر کی اگر نعت ہم آپ کے سامنے پڑھیں, کسی بھی شاعر کا اگر کلام آپ کے سامنے پڑھا جائے اور اگر وہ کلام سمجھ میں نہیں آیا تو مزہ نہیں آتا. جب تک شعر سمجھ میں نہیں آتا مزہ ہرگز نہیں آتا. اعلیٰ حضرت کے کلام کی یہ خصوصیت ہے, شعر سمجھ میں نہیں بھی آیا تو مزہ ضرور آتا, لطف ضرور آتا, آدمی شعر کی لذتوں سے محظوظ ہو جاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا پورا کلام بارگاہ رسالت میں مقبول ہوا ہے. اس کی قبولیت کی دلیل ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام اعلیٰ حضرت لکھتے تھے بریلی میں بیٹھ کر, مدینہ طیبہ میں رسول پاک اس کو قبول فرما لیتے تھے. قبولیت کی نشانی یہ ہے, عاشق جب کلام رضا کو سنتا ہے تو مچل جاتا ہے. اعلیٰ حضرت کا کلام دل میں اترنے والا کلام ہے. اعلیٰ حضرت کے اکثر اشعار سمجھ میں نہیں آتے, اگرچہ کہ ہے اردو میں مگر سمجھ میں نہیں آتے, مگر مزہ ضرور دے دیتے. نعتیں جب کلام رضا جب سناتے ہیں شاعر تو ہر آدمی, ہر سنی جو عاشق رسول ہے وہ مچل جاتا ہے. میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ بغداد معلیٰ میں سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں نماز جمعہ کے بعد ناگپور کے لوگ یہی سلام رضا گنگنا رہے تھے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ بغداد شریف کے عربی بولنے والے اگرچہ کہ سن کے سمجھ نہیں رہے تھے لیکن وہ بھی جھوم رہے تھے. سلام رضا پہ وہ بھی جھوم رہے تھے. وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام حضور کی بارگاہ میں قبول ہوا ہے. اب یہ جو سلام رضا ہے اس کی ایک خصوصیت یہ ہے, زیادہ ڈسٹرب ہو رہا, مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ڈسٹرب ہو رہا, اور جب ڈسٹرب ہوتا تو معاملہ کیا ہوتا, لوگ کچھ کا کچھ سمجھ لیتے. پہلے حالات بہت نازک ہے, بالکل ڈسٹرب مت کرو, آرام سے اطمینان کے ساتھ بیٹھو. اعلیٰ حضرت کا جو سلام پڑھتے ہیں نا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, یہ چھوٹا موٹا سلام نہیں ہے. 171 مصرے ہیں اس کے. کتنے؟ 171 مصروں میں یہ سلام رضا محیط ہے. اس کے 171 مصرے ہیں اعلیٰ حضرت کے سلام کے. ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت سرکار حضور کی نعتیں بہت لکھے تھے مگر کوئی سلام نہیں لکھے تھے. نعتیں تو بہت لکھ دیے تھے مگر سلام کبھی نہیں لکھے تھے. ایک دفعہ اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے لکھنؤ جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہو کر کے نکلے. سفر کرنا تھا اعلیٰ حضرت کو بریلی سے لکھنؤ تک. جب نکلے سرکار اعلیٰ حضرت ٹرین میں بیٹھ کے, ٹرین نکلی بریلی شریف سے, اعلیٰ حضرت کے ذہن میں خیال آیا کہ میں نے اپنے آقا کی بارگاہ میں نعتیں تو بہت لکھی ہیں لیکن کوئی سلام نہیں لکھا آج تک. یہ خیال آیا تو بریلی کے تاجدار, دنیا سنیت کے امام اپنے جیب سے قلم نکالے اور ٹرین میں بیٹھ کے لکھنا شروع کرے. پہلا شعر لکھے, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ٹرین میں بیٹھنے کے بعد پہلی بار سلام رضا کا پہلا شعر لکھے. شعر شاعری یہ معمولات نہیں ہے, اور یہ ایسا سلام کہ جو پوری دنیا میں پڑھا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت پہلا شعر لکھے, اس کے بعد دوسرا شعر لکھے. ٹرین نکلی بریلی شریف سے, پہلا اسٹیشن آتا ہے رامپور. رامپور آنے سے پہلے اعلیٰ حضرت نے اس سلام میں رسول پاک کے سر انور کے بال شریف سے لے کر پیر اقدس کے ناخن مبارک پر ہر عضو پہ سلام بھیج دیے. 100 سے زیادہ اشعار اعلیٰ حضرت 1 گھنٹے کے اندر لکھ کر کے رکھ دیے. اور اس سلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اس سلام میں اعلیٰ حضرت نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کے ایک عضو پہ سلام بھیجے ہیں اعلیٰ حضرت. جیسا کہ حضور کے سر پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت اس سلام میں فرماتے ہیں, جس کے آگے سرے سربراہ خمر ہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. حضور کے سر پہ سلام بھیج رہے ہیں, اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام. حضور کی پیشانی کو جبین کہتے ہیں, اس پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام.
حضور کے مقدس کان پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. اس کے بعد کیا ہے؟ نالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. بہت سے لوگ لام الف لام لال سمجھتے، لال مانے ریڈ کلر. یہ نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، بچوں کا کھیل نہیں ہے. کانے لالے کرامت، لام عین لام لال. لال کہتے ہیں ہیرے کو. پہلے شعر میں جو کان ہے اس کا مطلب یہی کان ہے. کانے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. حضور کے کان وہ ہیں جو دور و نزدیک کا یکساں سنتے ہیں، ہے نا. اور اعلیٰ حضرت کی شعر شاعری عشق و محبت میں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کا ہر شعر، چاہے وہ نعت رسول کا شعر ہو، چاہے وہ سلام کا شعر ہو، چاہے وہ منقبت کا شعر ہو، وہ حمد الہی ہو، چاہے وہ رباعی ہو، اہل بیت کے فضائل میں اعلیٰ حضرت کا کلام ہو. اعلیٰ حضرت کا مکمل کلام یا تو قرآن عظیم کی آیتوں کا ترجمہ ہے، یا حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ ہے، یا اقوال صحابہ کی ترجمانی ہے، یا اقوال ائمہ کی ترجمانی ہے. اس سے ہٹ کر اعلیٰ حضرت نے شعر شاعری ہرگز نہیں کی ہے. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کہے شعر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کرائے، لاؤ سے پیش جلوہ زمزم رضا کے یوں. شعر شاعری میں بھی شریعت کا پاس و لحاظ ملحوظ خاطر ہے. ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی تاکہ رہے احکام شریعت ملحوظ. رہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہے، نقش قدم حضرت حساں بسے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پہلے تو کان پہ سلام بھیجے. اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، معمولی بات نہیں ہے بھیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کان کس کو بولتے ہیں معلوم؟ ایک تو یہ کان. اچھا، اعلیٰ حضرت کی خصوصیت یہ بھی ذہن میں رکھیے. تفصیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر زیادہ گاڑی ہوگی تو اشارہ کر دو، میں پھر عام لفظوں میں چلے جاتا ہوں. میں کھول کے بیان کروں گا. اردو کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں ایک لفظ کے 2-3 معنی ہوتے ہیں. اردو کے بہت سے الفاظ ایسے ہیں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، ہے نا. اس کو انگلش میں سینونیم بولتے ہیں. ہم معنی الفاظ بولتے ہیں اردو میں، انگلش میں اس کو سینونیم بولتے ہیں. اور کچھ ہوتے ہیں اینٹانیم، یعنی ازداد، ضد ہوتی ہے، ہوتا ہے نا. اعلیٰ حضرت کی یہ خصوصیت ہے کہ اعلیٰ حضرت ایک لفظ کو ایک شعر کے 2 مصرعوں میں استعمال کرتے ہیں. مصرع اولیٰ میں معنی الگ، دوسرے مصرع میں معنی الگ، اور شعر میں نکھار پیدا ہوتا ہے. مثال دوں کیا اس کی؟ مثال دوں؟ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ میرے پاس سمجھ میں آ رہی؟ درود شریف پر محبت اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، ہے نا. کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی. مشہور نعت شریف کا ایک شعر ہے، کیا ہے؟ قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. پہلے مصرے میں بدلی کے معنی چینجنگ، بدلنا، بدلی بدلنے سے ہے، ٹھیک ہے. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. اس کے بعد کیا ہے؟ چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. مصرع ثانی میں بدلی معنی بدلنا نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ کو ایک شعر کے 2 مصروں میں استعمال کیا. پہلے مصرے میں معنی ہے بدلنا، دوسرے مصرے میں معنی بدلی بمانے بادل ہے. چاند بدلی کا نکلا یعنی بادل سے نبوت کا چاند برآمد ہوا. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. ایک نعت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان کے شمار کو. شمار مانے کاؤنٹنگ، گنتی. پہلے مصرے میں شمار کے معنی گنتی. کے اسی شعر کے دوسرے مصرے میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رسول و ملک پہ درود ہو، وہی جانے ان شمار کو، مگر ایک ایسا بتا تو دو جو شفیع روز شمار ہے. یہاں پہ شمار مانے قیامت کا دن. ایک لفظ کو 2 معنوں میں استعمال کرے، معنی میں نکھار پیدا ہو گیا، شعر ممتاز ہو گیا. یہ اعلیٰ حضرت کی خصوصیت ہے کہ ایک لفظ کو کئی معنوں میں استعمال کرتے ہیں. دوسرا شاعر ایسا کرنے سے قاصر ہے، ہرگز نہیں کر سکتا. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. دیکھو یہ جو سنگارینی کیلریز ہے نا، وہاں سے جو کوئلہ نکلتا ہے اس کو بولتے کان. کیا بولتے ہیں؟ کان. معدنیات، زمین سے جو خزانے، جو معدنیات، جو قدرتی جو معدنیات نکلتے ہیں اس کو اردو میں کان بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کیا بولتے ہیں؟ اس کو کان بولتے. کوئلے کی کان، سونے کی کان، لوہے کی کان. دوسرے مصرے میں اعلیٰ حضرت جو کانے لالے کرامت کہہ رہے ہیں اس میں کان بمانے وہ جو معدنی جو ذخائر جو نکلتے ہیں وہ مخزن ہے، مراد ہے. لال کہتے ہیں ہیرے کو، کرامت کہتے ہیں بزرگی کو. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مصطفیٰ کا کان وہ ہے جو شرافت و بزرگی کی کان ہے جہاں سے ہیرے نکلتے ہیں. کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام.
اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان. یہ شعر بھی اعلیٰ حضرت کا حدیث کی ترجمانی پیش کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی اسمع ما لا تسمعون، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. ایک دفعہ حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضر ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں اسلام تو بہت دیر سے قبول کرا، لیکن میں آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کے شرف و مراتب سے اس وقت سے واقف ہوں جب آپ بچپنے میں جھولا جھولتے تھے، جب آپ چھوٹے بچے تھے، جب آپ اپنی والدہ کا دودھ پیتے تھے. اس وقت سے سرکار میں آپ کی عظمتوں کا معترف ہوں، لیکن کلمہ بعد میں پڑھا، اسلام بعد میں قبول کیا. حضور نے اپنے چچا سے فرمایا میرے چچا، آپ نے بچپنے میں کیا دیکھا تھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، جب آپ بچپنے میں تھے آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو جھولے میں لٹا کر کے جھولے کو آنگن میں رکھ دیے تھے، آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کی انگلی ادھر ہٹتی تھی تو آسمان کا چاند ادھر ہو جاتا تھا، آپ کی انگلیاں مبارک ادھر ہوتی تھی تو آسمان کا چاند ادھر ہوتا تھا، آپ کی انگلی کے اشارے پر آسمان کا چاند گردش کرتا تھا. اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اور کسی شاعر صادق نے کہا ہے کھیلتے تھے اس لیے آقا ہمارے چاند سے، وہ سراپا نور ہے اور یہ کھلونا نور کا. حضور نے فرمایا میرے چچا یہ تو میرے پیدا ہونے کے بعد کا واقعہ آپ سنا رہے ہیں کہ میری انگلی کے اشارے پہ آسمان کا چاند گردش کرتا تھا، رقصاں ہوتا تھا. لیکن اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میرے چچا جب میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، جب میں حضرت آمینہ کے پیٹ میں تھا تو میں اپنی والدہ کے پیٹ میں رہ کر چاند جب عرش اعظم کے سامنے رب کی دربار میں سجدہ کرتا تھا تو میں اپنی والدہ کے شکم میں رہ کر کے چاند کی تسبیح کی آواز کو سنتا تھا، فرشتوں کی تسبیح کو آواز کو سنتا تھا. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اور حضور کی آنکھوں پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود. بینی کہتے ہیں ناک کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. اور یہ جو گال ہے نا، گال اس کو کلے بولتے ہیں نا ہماری زبان میں، اس کو عربی میں بولتے ہیں ازار. کیا بولتے ہیں؟ ازار. اعلیٰ حضرت نے حضور کے مقدس چہرے اندر کے ان گالوں پہ سلام بھیجتے ہوئے اسی سلام رضا میں فرمایا جن کے آگے چراغ خمر جھلملائیں ان ازاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام، ان ازاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام. اور پھر اعلیٰ حضرت سرکار حضور کی داڑھی شریف پہ، داڑھی کو فارسی میں بولتے ہیں ریش. کیا بولتے ہیں؟ ریش بولتے ہیں. اعلیٰ حضرت سرکار حضور کی داڑھی شریف پہ سلام بھیجتے ہوئے اسی سلام میں کہتے ہیں خط کے گردے دہن وہ دل آرا پبند سبزۂ نہر رحمت پہ لاکھوں سلام، ریش خوش معتدل مرہمے ریش دل حالۂ ماہ ندرت پہ لاکھوں سلام. زبان پہ سلام بھیجتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. منہ شریف پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. اور حضور کے جو تھوک ہوتا نا، تھوک اس کو بولتے ہیں زلال. کیا بولتے ہیں؟ زلال. حضور کے مقدس تھوک شریف کی یہ برکت ہے کہ جب کھاری باولی میں حضور کا تھوک شریف ڈال دیا جاتا تھا تو کھارا کنواں میٹھا ہو جاتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنی اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. دیکھو میرے امام کیسے کیسے سلام عرض کر رہے ہیں. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیشانی مبارک پر ایک رگ تھی جو جب سرکار جب جلال میں آتے تھے تو وہ رگ مبارک ظاہر ہوتی تھی. اعلیٰ حضرت نے اس رگ پہ سلام بھیجتے ہوئے فرمایا چشمہ مہر میں موج نور جلال اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام، اس رگ ہاشمیت پہ
لاکھوں سلام. اور دانتوں پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کے گچھے سے لچھے جھڑے نور کے ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام. اور حضور کے قلب اطہر پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے مگر یوں کہوں غنچہ راز وحدت پہ لاکھوں سلام. مبارک شکم شکم پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. کل جہاں ملک مانے قبضے میں بادشاہت. کل جہاں پورے کائنات کے اوپر ان کی قبضہ ہے, پوری کائنات پر ان کی حکومت ہے. کل جہاں ان کے زیر نگی ہے. اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ جو کی روٹی غذا میں شامل ہے. کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا. اکثر لوگ جب یہ حدیث سناتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سادگی کا جب ذکر کرتے ہیں تو اکثر بدعقیدے دیو کے بندے عقیدے کے گندے یہاں پر جو ہے نا ایسی باتیں بیان کرتے ہیں جس سے ایمان ملیامٹ ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بڑی غربت میں گزرتے تھے, حضور کی زندگی فاقوں میں گزرتی تھی. نعوذ باللہ تعالی ایسے بیان کرنے سے بھی ایمان برباد ہو جاتا ہے. اسی لیے کہ حضور کی جو غریبی ہے وہ فخر اختیاری ہے. حضور نے اپنی اختیار سے دنیا کو پسند ٹھوکر مار کے حضور نے غریبی کو اختیار کر لیا ہے. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ عرب کا یہ مدینے کا احد کا پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر کے چلنے لگے, لیکن میں نے دنیا میں غریبی کو پسند کیا ہے. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے سرخ و سفید کا مالک بنا دیا ہے. سرخ کا مطلب سونا ہے, سفید کا مطلب چاندی ہے. یعنی حضور چاہتے تو ہر چیز کو سونا بنا دیتے, حضور چاہتے تو ہر چیز کو چاندی بنا دیتے, لیکن حضور نے اپنے اختیار سے غریبی کو پسند فرمایا ہے. ورنہ حضور کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مالک کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور حضور کے ہاتھ پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. اس بازو پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. یہ جو کلائی ہے نا, کلائی ہے نا, اس کلائی کو عربی میں بولتے ہیں ساعد. کیا بولتے ہیں؟ ساعد. حضور اعلیٰ حضرت نے رسول پاک کی کلائیوں پہ سلام بھیجتے ہوئے ارشاد فرمایا کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون ساعدین رسالت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر, کیا عشق ہے اعلیٰ حضرت کا. اور پیٹ, اس کو پیٹ کو فارسی میں کہتے ہیں پشت. پشت اندر پہ سلام بھیجتے ہوئے امام اہل سنت کہتے ہیں روئے آئی نئے علم پشت حضور, پشت یہ قصر ملت پہ لاکھوں سلام. اور ران, جس کو فارسی میں زانو کہتے ہیں, مقدس رانوں پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انبیاء تہ کریں. تصریح کرنے کا وقت نہیں ہے, میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں میرے امام انبیاء تہ کریں زانو ان کے حضور, زانووں کی وجاہت پہ لاکھوں سلام. اور پنڈلی کو ساق کہتے ہیں, حضور کی پنڈلی شریف پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ساق اصل قدم شاخ نخل کرم شمع راہ اصابت پہ لاکھوں سلام. اور پھر مقدس خدموں پہ سلام بھیجتے ہوئے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم, کھائی قرآن خاکے گزر کی قسم اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام. کفے پا تلوے کو بولتے ہیں, پیر کا جو تلوا ہے نا اس کو کفے پا بولتے ہیں. کفے دست کے معنی ہتھیلی, کفے پا کے معنی تلوا. اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام. درود پاک پڑھ لیجیے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اور اس سلام کی یہ خصوصیت ہے جہاں پر اس سلام میں اعلیٰ حضرت نے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عضو شریف پہ سلام بھیجا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت نے خاندان نبوت پہ بھی سلام عرض کیا ہے, اہل بیت نبوت پہ بھی سلام عرض کیا ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پہ سلام عرض کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جانے احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اس بطول جگر تارہ مصطفیٰ حجلا آرائے عفت پہ لاکھوں سلام. بڑے خوش نصیب ہیں آپ حضرات, آج آپ لوگ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ایک آل رسول, اولاد علی, گلشن زہرا کے مہتے پھول, حضور گلزار ملت
مدد اللہ نورانی کی زیارت کرنے والے ہیں. سادات کرام کی شان بڑی بلند و بالا ہے نا. دو باتیں اس سلسلے میں عرض کر کے میں انشاءاللہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ایک بار اور محبت سے کہیے سبحان اللہ. سیدوں کا مقام بہت اونچا ہے اور سادات کو نسبت ہے حضرت فاطمہ زہرا سے. کس سے نسبت ہے؟ حضور نے فرمایا کہ سب کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، میری نسل بیٹی سے چلے گی. حضرت سیدہ ظاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بہت بلند و بالا ہے اور ان کی جو اولاد ہے حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد کو سید بولتے. کیا بولتے؟ سید. جو آ رہے ہیں سید صاحب قبلہ تو سید کہتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا کی اولاد کو سید کہتے ہیں. سیدوں کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ حضرت فاطمہ زہرا کی شان ہے، ان کی اولاد کو سید کہتے ہیں. سیدوں کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے. سیدوں کا مقام یہ ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں سادات کرام کو نام لے کے بلانا جائز نہیں ہے. جو صحیح النسب سید ہے ان کو نام لے کے بلانا جائز نہیں ہے. سید صاحب صاحب کے لفظ سے ان کو بلانا چاہیے. سیدوں کو نام لے کے بلانا یہ بے ادبی ہے. ایک صاحب تھے، وہ خاندانی سید تھے، ان کا نام تھا سید عنایت علی، بریلی شریف میں رہتے تھے. ایک دفعہ اعلیٰ حضرت کے ایک مرید ان کو نام لے کے بلائے، بولے عنایت علی صاحب ادھر آؤ. حضور اعلیٰ حضرت بولے نام لے کے بولتے سید کو؟ بولے کبھی آج تک میں ان کو نام لے کے نہیں بلایا، تم کیسا نام لے کے بلاتے؟ بولے نہیں. بولے سیدوں کو جب بلاؤ تو نام لے کے بلانا بے ادبی ہے. سید صاحب بول کر کے بلاؤ یا صاحب بولو یا قبلہ بولو، ان کو نام لے کے بلانا یہ بے ادبی ہے. بولے یہ ہمارے امام کا عشق ہے، سیدوں کا ادب ہم کو اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے. آج بہت سارے لوگ کئی خانخواہ کے لوگ بلا وجہ اعلیٰ حضرت سے دشمنی کر رہے ہیں، وہ کسی کام کی نہیں ہے. اور ہم یہ دیکھیں کہ جو اعلیٰ حضرت سے دشمنی کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے گھر کی کوئی بات بولے نہیں، اعلیٰ حضرت جو بولے عشق مصطفیٰ کا جام پلائے ہیں. وہ اپنے گھر کا کوئی کام کرے نہیں اعلیٰ حضرت. نہ ان کو پیسے کی کوئی ہرس تھی، نہ ان کو کسی دولت کی پرواہ تھی. ان کی شان تو یہ ہے کہ وہ بریلی کے پٹھان روہیل کھنڈ کے نواب تھے. ان کا پورا خاندان جاگیردار تھا. جب بریلی شریف میں پٹریاں بچھائی جا رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ آپ کی زمین ریلوے سینٹرل ریلوے والے آپ کی زمین پہ قبضہ کر رہے ہیں، آپ ایک کیس بک کیجئے، آپ کو زمین کا معاوضہ ملے گا، پیسے ملیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھے مصطفیٰ جان رحمت کے امت کی فکر ہے، مجھے مصطفیٰ کے غلاموں کے دین کو بچانا ہے، مجھے کورٹ کچہری میں پھرنے کی فرصت نہیں ہے. زمین جاتی ہے جانے دو، جائیداد جاتی ہے جانے دو، مجھے اب سنیوں کے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. خود اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں کبھی ٹائلر کے پاس جا کے آج تک کبھی ناپ نہیں دیا. میں کبھی ٹائلر کے پاس جا کے ناپ نہیں دیا. میرے بھائی حسن رضا مرحوم لے جا کر کے میرے کپڑے سلا کے لاتے ہیں، میں پہن لیتا ہوں. ناپ دینے میں جو ٹائم لگتا ہے میں اس کو بھی ویسٹ سمجھتا ہوں. میں اس وقت کو بھی دین متین کی خدمت میں صرف کر رہا ہوں. الحمدللہ آج بھی پوری دنیا میں سنیوں کو صحیح العقیدہ سنیوں کو بریلوی کے نام سے پہچانا جاتا ہے. سید محمد مدنی میاں صاحب کچھوچھوی نے المیزان نمبر میں ایک زمانے میں لکھا تھا کہ اشعری ہو، ماتوریدی ہو، ان کے الفاظ سنا رہا ہوں، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، آگے لکھتے ہیں قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، نقشبندی ہو، شتاری ہو، صابری ہو، علائی ہو، وارثی ہو. ان کے الفاظ
یہ پورا لکھتے ہیں وہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مشرب سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ سنی ہے تو وہ عقیدتاً بریلوی ہے، اگر وہ سنی ہے تو وہ بریلوی ہے، لاکھ اپنے آپ کو کچھ بھی کہو، سنیت کو بریلی شریف سے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ اور آگے لکھتے ہیں جس نے بریلی شریف کو خواب میں بھی نہیں دیکھا ہے، اگر عقیدہ اہل سنت کا رکھتا ہے تو وہ اس لحاظ سے بریلوی ہے۔ بریلی کے رہنے والے کو بریلوی نہیں کہتے، عقائد اہل سنت و جماعت کو تشخص کے لیے، امتیاز کے لیے، جیسے کہ بدعقیدوں نے دیوبند کو اپنا مرکز بنایا تو چاہے وہ کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ عقائد دیوبندیاں رکھتا ہے تو اسے دیوبندی مکتبہ فکر کا ملا کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سنیوں کو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر ہمیں بریلوی کہا جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم بریلوی نام سن کے ہم خوش ہوتے ہیں اور ان کو دیوبندی بولتے وہ لوگ چڑ جاتے ہیں۔ اب وہ نام میں کیا ہے تاثیر اللہ بہتر جانتا ہے۔ نام اتنا بدنام ہو گیا ہے تو ذات کتنی بدنام ہوگی، اور ہمارا نام اتنا مشہور ہے کہ صحیح عقیدہ سنیوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بریلوی کہا جاتا ہے۔ اور ہم حق پر ہیں۔ ہم کیا ہیں؟ اور حق کی نشانی کیا ہے معلوم؟ ہم حق پہ ہیں، ہم بولے تو نہیں چلتا، سامنے والا بولنا ہم حق پہ ہے بول کے تو ہماری حقانیت ظاہر ہوتی۔ حق وہ ہے الحق ما شہدت بہ الاعداء، عربی کا مقولہ ہے، حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن دے۔ حق کون سا ہے؟ حق وہ ہے جس کی گواہی دشمن اس کی گواہی دے۔ ہماری حقانیت کی گواہی ہمارے دشمن دیتے ہیں۔ ہماری حقانیت تو ہم کو معلوم ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تعبد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ہے نا۔ سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں، پھول بن کر ہو گئے کیا خار ہم۔ یہ ہم حق پہ ہیں تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل حق ہیں، سچی جماعت ہماری ہے، اہل جنت ہم ہیں، یہ ہم بول رہے ہیں، لیکن اس کی گواہی ہمارے دشمن دے رہے ہیں۔ جتنے بد عقیدے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ الحمدللہ اگر سچے ہیں تو وہ سنی ہے۔ ایسے علم غلم اوٹ پٹانگ ہوا میں فائرنگ نہیں کر رہا ہوں، پورے ثبوت کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ اس کی مثال دیکھیے آپ لوگ، شاید 8-10 سال پہلے، اتنے بھی نہیں، اس سے کم سمجھ کتنے، بالکل ریسنٹلی 8-10 سال بھی نہیں ہوئے، 7-8 سال پہلے نبیر اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ حضرت العلامہ مفتی الشاہ محمد اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ حج کرنے کے لیے۔ حج کرنے تو جاتے نا بھائی، ہر آدمی جاتا حج کرنے کے لیے۔ حضور تاج الشریعہ حج کرنے کے لیے گئے مکہ شریف کو، ساتھ میں آپ کے اور بھی علماء کرام تھے۔ اب تاج الشریعہ کی شخصیت ڈھکی چھپی تو ہے نہیں، کوئی گمنام تو ہے نہیں، پوری دنیا انہیں پہچانتی، فخر ازہر کے نام سے پوری دنیا میں ان کا نام مشہور ہے۔ تاج الشریعہ گئے، اچھا کیسا گئے؟ سعودی حکومت کے مہمان بن کے گئے۔ غور کیجئے، سعودی عرب میں 1925 سے وہاں نجدیوں کی حکومت ہے، 1926 سے باضابطہ وہاں پر نجدی وہابی حکومت قائم ہے۔ نجدی وہابی حکومت نے اعلیٰ حضرت کے پوتے کو بریلی شریف سے اسپیشل دعوت دے کر حج کے لیے بلایا، حج کے لیے بلایا۔ اچھا ان کے عقیدے میں ہم خبر پرست، مشرک، کافر، بدعتی، گمراہ نعوذ باللہ تعالی، ان کے اپنی کتابوں میں لکھے نا، نجدیوں میں کتاب التوحید میں ان کا ملا ابن عبدالوہاب نجدی لکھا کہ پوری دنیا میں سوا وہابیوں کے جتنے ہیں سب کے سب کافر ہیں۔ تو ان کے عقیدے میں ہم مشرک، شرک کرنے والے، خبر پرست، پجاری، ان کے عقیدے میں بقول ان کے۔ اب تاج الشریعہ جو اسی عقیدے کے حامل ہیں، سنی، حنفی، بریلوی، سعودی حکومت کی دعوت پر سعودی عرب پہنچے۔ پہنچنے کے بعد سعودی وفد نے ان کا استقبال کیا، وہ سرکاری مہمان بن کے رہے، سرکاری گیسٹ ہاؤس میں رہے، مناسک حج ادا کرے۔ اور یہ جب تاج الشریعہ کعبہ شریف میں گئے تو سعودی حکمرانوں نے کعبہ شریف کا دروازہ کھول کر تاج الشریعہ کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ تاج الشریعہ کعبے کا طواف نہ کرے، کعبے کا طواف تو کرے، کعبے کے اندر گئے۔ اگر مشرک ہیں، خبر پرست ہیں، تو کعبے کے اندر کیوں بھیجے؟ کعبے کے اندر بھیج کر اس بات کا انہوں نے ثبوت دیا کہ ان نجدیوں کے نزدیک بھی بریلوی عقیدے رکھنے والے اتنے پکے موحد ہیں کہ وہ کعبے کا طواف نہیں، کعبے کے اندر جانے کے قابل ہیں۔
अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। बोलते ना भी बहुत से लोग बोलते और ये याद कर लेना, हिंदुस्तान पाकिस्तान में चलते ये सब नारेबाजियां, ईद, मिलादुन नबी, झंडे, कुंडे, फातिहा। सऊदी में ये सब कुछ नहीं है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। हुकूमत उनके हाथ में, ताकत उनके पास, पावर उनके पास, उसके बावजूद भी उन नजदियों की हालत ये है, एक सुन्नी आलिम को देखकर पूरे नजदियों के पैजामे गीले हो जाते हैं। एक सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम से मुकाबला करने की पूरे नजदियों में किसी में ताब नहीं है। रजा के सामने की ताब किस में? आला हजरत फरमाते हैं, रजा के सामने की ताब किस में? फलकवार, उस पे तेरा जिल है या गौस। आला हजरत कहते हैं, एक तो मार ऐसा है कि आसमानी वार है, उस पे से गौसे पाक का साया है। फलकवार, उस पे तेरा जिल है या गौस। और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं, चला ऐसी तेगे दुदम गौसे आजम कि आधा के सर हो कलम गौसे आजम। आज भी पूरे दावे के साथ दोनों पूरे नजदी, जितने नजदी है ना, ये सब जो है ना, ये सिर्फ जाहिलों के सामने ये लोग तबलीग कर सकते हैं। किसी आलिम के सामने ये अपने अकायदे बातिला की तबलीग कहां से कर सकते? इनको अपना बोरिया बिस्तर लपटने के लिए टाइम मिलना मुश्किल है। पूरे बदअकीदों की यही हालत होती है, चाहे वो कोई भी बदअकीदा हो। अगर बदअकीदा है तो सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम के सामने वो हरगिज बात करने की ताकत नहीं रखते हैं। तो ताजुल शरिया को काबे शरीफ के अंदर बुलाकर उन्होंने ये बात को साबित कर दिया है कि वो नजदी भी बरेलवियों को अहले हक तस्लीम करते हैं। और हमारे इमाम ताजुल शरिया को वो लोग दुनिया का नंबर 1 मुवहिद पक्का सुन्नी मुसलमान मानते हैं। एक और बात आगे तो अर्ज कर दो। यही हुजूर सरकार ताजुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान मिस्र को गए थे। मिस्र जिसको इजिप्ट बोलते हैं इंग्लिश में, उसका नाम मिस्र है। हुजूर ताजुल शरिया मिस्र की सबसे बड़ी इस्लामी यूनिवर्सिटी, क्या नाम है उसका? अल जामियातुल अजहर। 1000 साल से है वो यूनिवर्सिटी। कब से है? 1000 साल कदीम वो यूनिवर्सिटी है। मस्जिद फातिमी में उस यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी गई थी एक छोटे मदरसे की शक्ल में। वो बढ़ते 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 आज उसमें जो स्ट्रेंथ है, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो 4 लाख है। कितने? 4 लाख बच्चे उसमें पढ़ते हैं। और दुनिया के 6 कंट्रीज, सऊदी अरब, मलेशिया, यूएई, कोयत, ओमान और खुद मिस्र, ये 6 कंट्रीज मिलकर उसका खर्चा चलाते हैं। उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 6 मुमालिक मिलकर उसको डोनेट करते हैं पैसा, जब जाकर के उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चलती है। करीमनगर जितना सिटी है उतनी बड़ी वो यूनिवर्सिटी है, अल जामियातुल अजहर। उतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, वहां से हजारों बच्चे पढ़ के निकल रहे, हजारों बच्चे वहां से फारिग हो रहे। कोई मुख्तलिफ वहां पे कोर्सेस हैं, इल्म अदब है, हदीस है, तफसीर है, फिक्र है, कलाम है, मुख्तलिफ कोर्सेस हैं। पूरी दुनिया के लोग वहां पे पढ़ते हैं। बहुत सारे बदअकीदे भी वहां पे पढ़ते हैं। सब लोग पढ़ते, सबको एडमिशन वहां पे मिलता है। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब फारिग हो के आए ना मिस्र से, हुजूर ताजुल शरिया वहां पे मिस्र में गए थे। आप 4 साल मिस्र में पढ़े और फर्स्ट क्लास नंबर लेके वहां से फारिग होकर के आ गए। आने के तकरीबन 40-45 साल के बाद अल जामियातुल अजहर से, अजहर यूनिवर्सिटी के चांसलर ने आपको लेटर लिखा कि हजरत आपकी वजह से जामिया अजहर का नाम रोशन हुआ। अख्तर रजा खान अजहरी, जब अजहरी तो लाखों लोग नाम के साथ लिखते हैं, लेकिन जब अजहरी आपके नाम के साथ लिखा गया तो आपके नाम की बरकत से हमें शोहरत मिली है, हमें मकबूलियत मिली है। हजरत हमारी ख्वाहिश है कि आप टाइम निकाल करके जामिया अजहर में आए, हम एक फंक्शन करेंगे, एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें हम आपको एक अवार्ड देना चाहते हैं, फख्र अजहर अवार्ड से हम आपको नवाजना चाहते हैं। ताजुल शरिया ने उनकी दरखास्त को कबूल कर लिया, एक टाइम दे दिए। अब मुझे डेट याद नहीं आ रहा है, 2013 या 14 की बात है कि हुजूर ताजुल शरिया अपने कुछ खास लोगों के साथ अल जामियातुल अजहर मिस्र पहुंचे। कहां गए? जामिया अजहर मिस्र को गए। वहां एक गेस्ट हाउस में आपको ठहराया गया। बहुत बड़ा जलसा हुआ जामिया अजहर के ग्राउंड में, बहुत बड़ा जलसा हुआ। और से सुन रहे ना आप लोग? जामिया अजहर मिस्र में जलसा हुआ।
اور شیخ طنطاوی صاحب جو شیخ الجامعہ ہے الجامعۃ الازہر مصر کے، وہ خود جلسے میں موجود تھے، اور اسٹیج کے اوپر عربی کنٹریز کے بہت سارے علماء آئے تھے، اس میں لبنان، کویت، اردن جس کو جارڈن بولتے ہیں انگلش میں، لیبیا، یہ عرب کنٹریز کے بہت سارے علماء، وہاں کے پروفیسرز، اسکالرز، وہ سب وہاں موجود، تقریباً 200 سے زیادہ علماء اسٹیج کے اوپر موجود تھے۔ کتنے؟ 200 سے زیادہ علماء، اور وہ جو 200 سے زیادہ جو علماء تھے وہ دنیا کے مختلف ممالک سے آئے تھے، وہ سب اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور خود وائس چانسلر شیخ طنطاوی صاحب موجود ہیں اسٹیج کے اوپر۔ بریلی کے حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان ازہری مدد اللہ نورانی نے اپنے خاص مرید سے فرمایا کہ جلسہ تو بہت بڑا ہو رہا ہے جامع ازہر مصر میں، عوام کا جمع غفیر ہے، پورے طلبہ وہاں پر موجود ہیں، اب مجھے وہاں جانا ہے، پہلے یہ دیکھ کے آؤ ویڈیو گرافی ہو رہی کیا نہیں ہو رہی۔ اگر ویڈیو فوٹوگرافی اگر ہو رہی ہے تو میں جانے کا بائیکاٹ، ہمارا آنا کینسل، پہلے معلوم کر لو۔ اور جب مینجمنٹ کو اس کی اطلاع دی گئی، مینجمنٹ کو جب اس کی اطلاع دی گئی تو سوشل میڈیا کے لوگ وہاں پہ آئے تھے، مصر ایجپٹ کا علاقہ، وہ لوگ بہت ڈیولپ ہیں، وہ لوگ ہم سے تو بہت آگے ہیں وہ لوگ، تو سوشل میڈیا کے لوگ، پرنٹ میڈیا بھی ہے، الیکٹرانک میڈیا بھی ہے، اور پھر کئی کنٹریز کے میڈیا کے فوٹوگرافر، ویڈیوگرافر کون کون ہے، کون سے کیمرے ومرے سب لے کے سب ٹھہرے ہوئے ہیں، ایک ایک پوسٹ پہ ایک ایک فوٹو مارنے کے لیے، سیلفیاں لینے کے لیے، جو ہے جو ہوتا۔ آج کل تو حالت یہ ہے جب شادی کا کارڈ آتا نا، اپنے پاس کریم نگر بول کے نہیں، پورے دنیا میں جو شادی کا جو رخہ آتا نا اس میں ایسا لکھنا چاہیے دولہا دلہن کی شادی ہو رہی، نہ لکھنا دولہا دلہن کی ویڈیوگرافی ہونے والی ہے، ساتھ میں شادی بھی کر دی جائیں گی، ایسا لکھنا چاہیے۔ ویڈیو کا فنکشن ہونے والا ہے، انشاءاللہ موقع ملا تو نکاح بھی پڑھا دیا جائے گا، اس لیے کہ نکاح تو بعد میں ہوتا، پہلے تو جو نا صرف فوٹو ویڈیو، اور ایسا رہتے کہ اسی کے لیے وہ فنکشن ہو رہا ہے، اوپر لکھتے ان نکاح من سنتی، قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، کہاں نکاح کہاں پہ، پہلے سے پوری پلاننگ ویڈیو کی ہوتی ہے، ایک ایک پوسٹ کوئی چیز چھوٹنا نہیں ہے، اب ان جیسا نچایا ناچتے رہتے بندر کے طرح، ایسا کھڑو ویسا کھڑو، وہ کرو یہ کرو، یہ سب کیا ہے بھائی؟ نہیں، یہ بہت غلط ہے۔ تو سنیے، وہاں پر اعلان ہوا، مصر کے اسٹیج پر اعلان ہوا، تاج الشریعہ بریلی کے مفتی اختر رضا اعلیٰ حضرت کے گھرانے والے، جو طبیعت پر نہیں شریعت پہ عمل کرتے ہیں، نفسانیت کو کچل کر شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کے لیے خانوادہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایک فرد ہمہ وقت تیار رہتا ہے، وہ تاج الشریعہ تشریف لائے ہیں۔ جتنے ہیں سوشل میڈیا والے سب اپنے اپنے کیمروں کو غائب کر دو، وہ لوگ اپنے کیمرے چھپا لیے۔ اب تاج الشریعہ جب گیٹ پر پہنچے، یہ سب بات میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، حیدرآباد سے ایک میگزین نکلتا رسالہ ماہنامہ بطحا، اب شاید نکلا نہیں معلوم، ماہنامہ بطحا میں یہ پوری رپورٹ چھپی ہے، اور ذمہ داری کے ساتھ لکھے ہیں اس لیے کہ اس کے جو ایڈیٹر ہیں وہ خود عالم ہیں، اپنے مکتب فکر کے ہیں، اپنے مسلک کے ہیں، محمد حسن علی صاحب، انہوں نے یہ پوری رپورٹ ماہنامہ بطحا میں شائع کی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت جب گیٹ پر پہنچے، پھر کار سے نیچے نہیں اترے، بولے کہ پھر ایک بار چکر لگا کے دیکھ لو کہیں کوئی چوری سے تو فوٹو نہیں لے رہے، تو پھر آ کر کے پورا جانچ لیا گیا، بولے کہ نہیں، اب کسی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون نہیں ہے، اگر ہے بھی تو سب جیب میں رکھ لیے ہیں، مکمل کوئی فوٹو ویڈیو ہرگز نہیں لیا جائے گا۔ اب سرکار تاج الشریعہ چل کر کے اسٹیج پر آئے، فخر اظہر ایوارڈ دیا گیا، وہاں کے پورے نیوز پیپروں میں یہ خبر چھپی، پورے میگزینوں میں یہ خبر چھپی، لیکن بغیر فوٹو کے، نہ فوٹو، نہ سیلفی، نہ ویڈیو، نہ کچھ، نہ کیا ہے نا، یہ ہو گیا۔ اب کیا ہوا، اسٹیج پہ آنے کے بعد تاج الشریعہ ایوارڈ لینے سے پہلے عرب کنٹریز کے جو علماء تھے، کویت کے، لبنان کے، وہ علماء تاج الشریعہ سے بولے کہ حضرت حالات نازک ہیں، یہ دور بدل چکا ہے، یہ فوٹوؤں کا دور ہے، اب بغیر ویڈیو کے، بغیر انٹرنیٹ کے دین کی خدمت مشکل ہے، دین کی خدمت نہیں کر سکتے، دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی دعوت دینے کے لیے، اپنے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے یوٹیوب کا سہارا لینا پڑتا، ٹویٹر کا سہارا لینا پڑتا، فیس بک کا سہارا لینا پڑتا، ٹیلی ویژن کا سہارا لینا پڑتا، اور یہ سب چیزیں بغیر فوٹو کے ممکن نہیں ہے۔ حالات کے حساب سے فوٹو کو اب ہم جائز کر دینا چاہیے، اس کے اوپر اتنی سختی اچھی چیز نہیں ہے۔
تو تاج الشریعہ نے تاریخی جملہ استعمال فرمایا. حضور تاج الشریعہ نے فرمایا جس چیز کو رسول پاک نے حرام کر دیا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت حلال نہیں کر سکتی. فرمایا رسول پاک نے فرمایا لعن اللہ المصورون والمصورون، اللہ کی لعنت ہے فوٹو اتارنے والے پر، فوٹو اتارنے والے پر. ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں ان اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جو فوٹو بناتا ہوگا. تاج الشریعہ نے فرمایا دین کی دعوت دینا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے دو، اپنی آواز پہنچاؤ، فوٹو کی ضرورت نہیں ہے. کیا بولے؟ اپنی آواز پہنچا دو، تقریر کے اپنی آواز پہنچاؤ. آواز کا پہنچانا ضروری ہے، فوٹو کا پہنچانا ضروری نہیں ہے. بولے کہ اپنی آواز کو پہنچا دو. بولے تصویر کی اجازت نہیں ہے. اب کیا ہوا معلوم؟ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں لوگوں کے اندر، عوام سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. اب کیا کرے عوام جیسا جیسا موٹیویٹ ہوتے جا رہی، علماء ویسے جو ہے نا جھکتے چلے جا رہے. پہلے زمانے میں علماء کے ڈر سے عوام سدھرتی تھی. حضرت سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں علماء کے خوف سے عوام سدھرتی تھی، آج عوام کے ڈر سے علماء بگڑ رہے ہیں. الٹا دور آ گیا. اب بہت سے لوگ جو ہے نا اس میں دوسرے راستے نکال لے رہے. نہیں، اس میں جواز کی بھی صورتیں ہیں. یہ اختلافی مسئلہ ہے، ہرگز نہیں ہے. یہ اختلافی مسئلہ نہیں ہے. اب بعض لوگ کیا بولتے ہیں نہیں یہ سلسلوں کا مسئلہ ہے، سلسلے رضویہ میں ناجائز ہے، دوسرے سلسلوں میں جائز ہے. یہ بھی بہت بڑا شیطانی دھوکہ ہے. جو چیز حرام ہے وہ سارے سلسلوں میں حرام ہوتی ہے. حرام چیز کسی سلسلے میں حلال ہرگز نہیں ہوتی. اس لیے کہ شریعت کی حاجت سب کو ہے، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، اور آپ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو. بڑی خوشی کی بات ہے، تمام سلاسل سچے ہیں، سارے سلسلے حق ہیں. ہم کو کسی سلسلے سے کوئی اعتراض نہیں ہے. سب سلسلے جا کے غوث پاک کو ملنے والے ہیں، ہے نا بھائی؟ سارے سلسلوں کو فیضان غوث پاک کی بارگاہ ہی سے ملتا ہے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں مزرعہ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. ہم لوگ کسی سلسلے سے کوئی عداوت نہیں رکھتے. بعض لوگ بولتے کہ رضویوں کو ان سے نہیں بنتی، ان سے نہیں بنتی. غلط، 100% غلط. رضویوں کو سب سے بنتی ہے، ہر پیر سے بنتی ہے. ہر وہ پیر طریقت جو متبع سنت ہے وہ رضویوں کے سروں کا تاج ہے. اور ہر وہ پیر جو پیری مریدی کے آڑ میں شریعت کے خلاف بکواس کر رہا ہے، جو شریعت اسلامی کو نیست و نابود کرنے پہ تلا ہوا ہے، جو طریقت کے پردے میں گمراہیت پھیلا رہا ہے، ایسے ڈھونگے باز پیٹ پالو یہ چھلے والے پیروں سے نہ ہم کو بنتی نہ کسی سنی عالم کو بنتی ہے. آج سنیت کو یہ لوگ نقصان پہنچا رہے ہیں. ان سے بچو اور اس پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو جو صحیح العقیدہ، پابند شریعت، متبع سنت پیر ہو. 2000 باتیں بول کے میں اپنی بات کو ختم کر لوں گا. ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور ایک بات اکثر لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ یہ ذکر آتا ہے اعلیٰ حضرت کا تو بولتے وہ بریلی کے اعلیٰ حضرت، وہ مولانا تھے. کیا بولتے؟ وہ مولانا لائن کے آدمی ہیں، وہ مولانا تھے، عالم تھے، مفتی تھے. پیری مریدی سے ان کا تعلق نہیں ہے. یہ بھی غلط. جہاں اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے مجدد ہیں اور اپنے زمانے کے عظیم عالم دین ہیں، ایک اعلیٰ حضرت ایک بہت عظیم مفتی ہیں، وہیں پہ حضور اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے سب سے بڑے صوفی باصفا بھی ہے، سب سے بڑے پیر طریقت بھی ہیں. اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے علماء کے بھی امام تھے اور اولیاء کے بھی امام تھے. جہاں وہ میدان شریعت کے شہ سوار ہیں وہیں وہ میدان طریقت کے بھی شہ سوار ہیں. حضور اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ کس کے ہاتھ میں مرید بننا چاہیے. اچھا اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اعلیٰ حضرت سرکار نقاء الصلافہ میں تحریر فرماتے ہیں مرید بننا یہ ضروری نہیں ہے. کیا لکھے اعلیٰ حضرت؟ مرید بننا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی پابند شریعت پیر مل گیا تو مرید بن جائیں، ظاہر نصیب. اور اگر کوئی سنی صحیح العقیدہ کسی کا مرید نہیں بھی بنا، انہیں پیدائشی مرید ہے ولی اعلیٰ حضرت. جب غوث پاک سے محبت کرتا ہے، غریب نواز سرکار سے محبت کرتا ہے، سرکار محبوب الہی سے محبت کرتا ہے، تو یہ بزرگوں کی محبت قیامت کے دن ان آقاؤں کے زمرے میں اسے شامل کر دے گی. اور اگر کوئی صحیح پیر مل گیا تو مرید بن جانا چاہیے. پیری مریدی کے چکر میں بہت سے لوگ اپنا ایمان عقیدہ برباد کر لیے، ان سے بھی بچنا چاہیے.
اور پیر کس کے ہاتھ میں مرید بننا چاہیے؟ تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں جس پیر کے اندر 4 باتیں پائی جائیں ان کے مرید بن جاؤ. کتنے باتیں؟ 4 باتیں. اگر 4 میں سے ایک بھی اگر کمی ہے تو اس پیر کا مرید بننا ہرگز جائز نہیں ہے، ہرگز جائز نہیں ہے. 4 باتیں جس پیر کے اندر پائی جائیں ان کے مرید بننا بہت بڑی سعادت مندی ہے. محبوبان خدا کے دفتر میں نام لکھا جانا یہ عظیم برکت کی چیز ہے. نمبر 1، پیر صحیح العقیدہ سنی ہو. بدعقیدے کے اگر مرید بنے تو پھر کیا ہو جاتا؟ انہیں اپنا ایمان، اس کا ایمان تو گیا سو گیا، مرید کا بھی ایمان برباد کر دیتا. پیر صحیح العقیدہ سنی ہو، پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ پیر فاسق معلن نہ ہو، پابند شرع ہو، نمازی ہو، اس کے چہرے پہ داڑھی ہو، وہ فسق میں مبتلا نہ ہو. اس لیے کہ اگر پیر خود غلط کام کر رہا مرید کو کہاں سے راستہ بتائیں گا. تیسری شرط، پیر کے اندر اتنا علم ہو کہ وہ مرید کی تربیت کر سکے، یعنی پیر عالم ہو. غیر عالم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا جائز نہیں ہے. چوتھی شرط یہ ہے جو شجرہ خلافت ہم کو دیا جاتا ہے، پیر کا سلسلہ پیر سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک متصل ہو، کہیں بیچ میں سلسلہ ٹوٹا ہوا نہ ہو. اگر بیچ میں سے سلسلہ ٹوٹ جائے گا تو اس سے کیا ہوگا؟ وہ سلسلہ جا کے شیطان کو پہنچ جاتا. تو یہ 4 شرطیں جس پیر کے اندر پائی جائیں ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مرید بننا بالکل جائز ہے. ایک بات یاد آ گئی، تصویر کے مسئلے میں، یہ فوٹو کے مسئلے میں لوگ جو اختلافی مسئلہ بول رہے ہیں، جو باتیں کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں غلط ہے. اس لیے کہ تصویر چاہے وہ کیسے بھی کھینچی جائے وہ حرام ہے. چاہے وہ ویڈیو سے ہو، فوٹو لو، کیمرے سے لو یا موبائل کے ذریعے سے لو، کسی بھی اینگل سے جب تصویر بنی تو تصویر کا بننا، تصویر کا بنانا، یہ دونوں چیزیں حرام ہے. یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، یہ مختلف فی مسئلہ نہیں ہے. علماء کا اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے. جو لوگ اس مسئلے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ لوگ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں. قوم اس سے گمراہ ہو رہی ہے، گناہوں میں پھنس رہی ہے. خدا را ایسی چیزوں سے اجتناب کریے. درود پاک پڑھیے. ایک بات بول کے بات ختم کرو. ٹائم ہو گیا شاید. درود پاک پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انا عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. دوستو بزرگوں میں آخری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ یہاں پر اتنا خوبصورت اسٹیج سجایا گیا ہے، علماء کرام کی آمد ہو رہی ہے. یہ ساری محنت، یہ ساری کوشش اراکین جماعت رضائے مصطفیٰ کی مرہون منت ہے. جماعت رضائے مصطفیٰ کے ذمہ داروں نے بڑی محبت سے اس جلسے کو سجایا ہے. میں کریم نگر کے سنیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ہر موڑ پر جماعت رضائے مصطفیٰ کا تعاون فرمائیں اور ایسے جلسوں کی آپ لوگ اعانت فرماتے رہیں. جماعت رضائے مصطفیٰ یہ اعلیٰ حضرت کی قائم کردہ تنظیم ہے. اللہ تعالیٰ تنظیم کو، اراکین تنظیم کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.